میرا اصل نام سہیل اکرم ہے. میرا تعلق جو ہے وہ لاہور اور گوجرانوالا دونوں شہروں سے ہے. پیدا میں گوجرانوالا میں ہوا اور میں بہت چھوٹا سا تھا. فادر میرے چونکہ پولیس آفیسر تھے اور ان کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی، تو بچپن میرا تھوڑا سا لاہور گزرا ہوا ہے. باقی گوجرانوالا میں لڑکپن، اسکول، ہائی اسکول اور کالج میرا گوجرانوالا سے. پھر مجھے ایکٹنگ کا شوق چڑھ گیا اور میں یہاں آ گیا لاہور میں، اور یہاں سے میں اب 43 ایئرس سے یہاں پہ ہوں. اور یہاں میں نے اس فیلڈ میں آنے کے لیے فخری احمد صاحب میرے استاد ہیں، جن کو میں آ کے نیا جب آیا تو میں نے جن کو جوائن کیا اور جن کی وساطت سے میں اس فیلڈ میں آیا، وہ فخری احمد صاحب تھے، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. میں نے اپنا نام بھی سہیل احمد رکھ لیا، فخری احمد صاحب سے متاثر ہو کے. اب پسندیدہ حصہ جو ہے وہ تو گھر ہی ہوتا ہے، جتنا ٹائم گھر پہ گزرتا ہے. تو چونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بچے چونکہ میرے بھی باہر نکل گئے ہیں اپنے اپنے کام کاج کے لیے، تو گھر اکیلا ہوتا ہے، اس لیے میں گھر آ جاتا ہوں تو میں گڈ فیل کرتا ہوں. مگر کام پہ بھی ظاہر ہے اچھا لگتا ہے. ہمیشہ سے ہی اللہ کے فضل سے کام کے ساتھ بڑی محبت رہی ہے اور اب بھی ہے. بہت سارے واقعات ہیں. سٹارٹ میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب پہلا میرا ڈرامہ تھا، تھیٹر ڈرامہ، اس کا نام تھا جمالات کمالہ. ذوالقرنین حیدر صاحب نے وہ لکھا ہوا تھا اور فخری احمد صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو قاسم جلالی ایک بہت بڑا نام ہوا ہے، قاسم جلالی صاحب، وہ اس کے پروڈیوسر تھے. ٹیلی ویژن کے وہ پروڈیوسر ہیں جلالی صاحب. ویسے انہوں نے یہ تھیٹر ڈرامہ ان کی بیگم ذکیہ جلالی صاحبہ نے یہ پروڈیوس کیا. اس میں وہ روزانہ فخری احمد صاحب کو کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا، اس کو نکال دو. فخری یہ ٹھیک نہیں کر رہا، اس کو نکال دو. یہ روز ہوتا تھا اور میں روز شرمندہ سا بیٹھا ہوتا تھا کہ واقعی مجھ سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوگا یہ جو کہہ رہے ہیں. تو وہ جلالی بھائی کراچی سے ہیں اور کراچی ہی ہوتے ہیں، مگر وہ پھر میں نے کر لیا اور کچھ بہتر بھی ہو گیا. اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات نہیں، آج کل وہ چونکہ چل رہا ہے اور یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پسندیدگی میں ہے، اس لیے اس حوالے سے لوگ مجھے پکار بھی لیتے ہیں اور ڈسکس بھی کر لیتے ہیں عزیزی. ورنہ اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اسے چھوڑ کے کوئی اور کام کروں گا تو انشاءاللہ وہ اللہ پاک اس میں مہربانی فرما دیں گے. جیسے ابھی میں نے یہ کیا ہے جو جیون نگر، اب یہ تو 3 مہینے ہوئے چلتے ہوئے، مگر بہت سے لوگ اب مجھے اس نام سے بھی پکارتے ہیں، ببر شاہ صاحب کیا حال ہے. تو یہ بدلتا رہتا ہے اپنا نام تو لوگوں کے دلوں میں. ہاں، وہ تھیٹر ڈرامہ تھا بابا ڈانگ. وہ چونکہ پہلا ڈرامہ تھا جو یہ ریلیز ہوا تھا، کیسٹ پہ بھی ریکارڈ کر کے ریلیز اسے کیا گیا تھا، اس لیے اس کو کافی پاپولیرٹی ملی انڈیا میں بھی اور آل اوور ورلڈ. اس کو اچھا، چونکہ وہ ہر جگہ کیسٹ پہنچ گئی. اس میں شان بڑا اچھا ہے. ویسے وہ اب ہیرو سے آگے ہو گئے ہیں، ابھی تک تو وہ ہیرو آ ہی رہے ہیں، مگر ہمایوں سعید نے بڑی سکسیس حاصل کی ہے فلم میں، بہت اچھی. ندیم بیگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنا سرمد کھوسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. احتشام صاحب نے جنہوں نے ٹچ بٹن کی بہت اچھا کام کیا، بڑی اچھی فلم بنائی انہوں نے. کاشف نثار بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا.
کاشف نثار، اور پھر یہ جو ہے اپنا سرمد خوسٹ، بہت اچھا ٹی وی کیا انہوں نے، بہت اچھا. سارے اپنے اپنے رنگ کے لوگ ہیں نا جی، سب میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہے جو کر رہے ہیں کام. تو یہ جو ہیں یہ منجے ہوئے مانے جاتے ہیں، سرمد خوسٹ صاحب، کاشف نثار صاحب، ندیم بیگ صاحب ٹی وی بھی کرتے ہیں. میرے پاس تم ہو بھی انہوں نے کیا. پہلے انہوں نے صرف سلطان راہی صاحب مرحوم پہ ساری فلم انڈسٹری ڈیپینڈ کر رہی تھی، ساری پاکستان کی فلم ہی سلطان راہی صاحب پہ پھینک دی ہوئی تھی. تو ان کا چونکہ اچانک ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو اس سے فلم انڈسٹری گر گئی ساری. سیکنڈ آپشن جو ہے وہ بناتے بناتے ویک ہو چکی تھی. شان کو جب لے آئے، شان صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا، مگر شان صاحب کو وہ چونکہ سلطان راہی صاحب اتنے زیادہ اعصاب پہ مسلط تھے فلم انڈسٹری کے، کہ شان صاحب کو بھی انہوں نے سلطان راہی صاحب کے حلیے میں دیکھنا چاہا. حالانکہ چہرے کا بڑا فرق ہے، فزیک کا بڑا فرق ہے، ایکٹنگ سٹائل کا بڑا فرق ہے. شان اپنے موڈ میں، اپنے سٹائل میں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. ان کو ان کے حساب سے یوز کرنا چاہیے تھا. وہ ان کو سلطان راہی بنا کے پھر شروع ہو گئے وہیں سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ پلاننگ نہیں ہے نا. چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ 4 5 6 ہیرو ہیروئن کپل جو ہیں وہ بہترین طاقت میں ہوں، جیسے انڈیا میں ہے، ہالی ووڈ میں ہے. آپ کو انڈیا میں ہیرو یا ہیروئن کاسٹ کرتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی. شاہ رخ نہیں ہے، سلمان کر لیں، عامر کر لیں، فلاں کر لیں، ایک لمبی لائن ہے ہیرو. ہاں جی، آپشن بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ہمارے ایک ہیرو اور ایک ہیروئن اگر نہیں مل رہی تو وہ اسکرپٹ بھی سٹک ہوا ہے اور ہر چیز رکی ہوئی. بالکل میرے خیال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے خیالات کتنے ملتے ہیں. آپ ادھر آ جاؤ، میں ادھر چلا جاتا ہوں. نہیں آپ تو اس کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. چوہدری صاحب کو میں نے پوچھا کہ چوہدری صاحب یہ ملک کس طرح ٹھیک ہوگا. تو وہ جو کام کی چیز ہوتی ہے نا، وہ ان کی سمجھ نہیں آتی. ان کی زبان میں اس طرح سا کوئی لکنت سی آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، بڑے پیارے آدمی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے ملک ٹھیک ہوگا. کہتے ہیں عزیزی صاحب یہ جو پاکستان ہمارا ملک ہے نا جی، دیکھیں یہ نواز شریف بھی آئے، شریف برادران بھی آئے ہیں، عمران خان بھی آیا ہے، اور بھی لوگوں نے حکومت کی ہے، بھٹو صاحب بھی آئے. یہ ملک ٹھیک نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہوتا کیا. اس طرح یہ ٹھیک ہوگا ملک. انہوں نے آپ کو حکم کیا تھا. حکم کے وہ آپ کے ٹیچر ہے سر توصیف جی. وعلیکم السلام. اور سر توصیف کو میرا بڑا مؤدبانہ سلام پیش کیجیے گا. وہ فنکار بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے استاد ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.